میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. میرا انکار کیا نہیں مراد اس میں ہے، جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن یأبا، اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ، اللہ کے رسول بھلا کوئی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، کوئی کہے گا ایسا؟ لیکن ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے عمل سے کہنا. ایک آدمی عمل کے ذریعے بتا رہا ہو کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، میری بات مانی، میرے حکم کی تعمیل کی، اس پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم توڑا، اس نے جنت میں جانے سے گویا کہ انکار کر دیا. آپ دیکھیے بس سٹاپ پہ آپ یا ٹرین میں آپ کھڑے ہیں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، ٹرین آئی، کچھ لوگ ٹرین میں چڑھ گئے اور ایک آدمی وہیں رکا ہوا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو جانا ہے نہیں جانا ہے. وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے آپ لوگوں کی گاڑی آپ جاؤ، مجھ کو یہیں رہنا ہے. وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن ٹرین میں سوار نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے. اسی طرح سے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، یہ عمل کی زبان میں بتا رہا ہے مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، کیونکہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. رسول کے راستے پر چل کے ہی آدمی جنت میں جائے گا. اس راستے پر نہ چلنا عمل کی زبان میں، خاموش زبان میں یہ اعلان ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کرے، چاہے وہ حکم کوئی بھی حکم سامنے آئے اس کو کم سے کم پہلے مرحلے میں دل سے مان لے، اور اگر فوری اس پر عمل مطلوب ہو فوراً عمل کرے، اگر اس کے موقع پر اس کا عمل ہو اس موقع پر اس کا عمل کرے. جیسے رمضان کا حکم اس نے سن لیا، روزے کا، مسلمان آج ہی ہوا ہے، اس نے آیت سنی کہ تمہارے لیے کیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے رمضان کے روزے رکھے. مشقت ہے اس میں، لیکن دل میں آمادگی ہو جب رمضان آئے گا میں روزہ رکھوں گا، ابھی نہیں رکھنا ہے اس کو. جب اس کا مطالبہ ہے اس مطالبے کے اعتبار سے اس وقت میں اس کی تعمیل کروں گا. دل میں آمادگی ہونی چاہیے، اور وقت آ جائیں تو